فکر محفوظ نہیں ہے، دیوبندی مکتبہ فکر محفوظ نہیں ہے، اہل حدیث محفوظ نہیں ہیں، خانقاہی محفوظ نہیں ہیں، سب پر ان کی نظر ہے۔ میرے دوستو، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آج فیصلہ کرو، جو تمہارے لیے اس سلسلے میں کھڑا ہوگا تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ بولو بولو، کی طاقت ہے، یہ قیادت کی طاقت نہیں ہے۔ آپ طاقت میں ہیں تو قیادت کو طاقت دے رہے ہیں، آپ نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوقاف کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے آج پہلی مرتبہ آپ کو آواز دی ہے، نہیں، یہ دیکھیے، یہ کتابچہ موجود ہے۔ 1923 سے جمعیت علماء ہند اس خدمت کو انجام دے رہی ہے۔ 1923 سے ہر موقع پر یہ کتابچہ یہاں موجود ہے، آپ لوگ جائیں تو لے کر جائیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ اجمیر شریف کی درگاہ محفوظ نہیں، قبرستان محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں، ہمارے معابد محفوظ نہیں، خانقاہیں محفوظ نہیں۔ اس وجہ سے جمعیت علماء ہند نے آج آپ کو آواز دی، آؤ، نکلو، باہر آؤ اور جمعیت کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کر احتجاج کرو۔ میرے دوستو، بریلوی مکتبہ فکر محفوظ نہیں ہے، دیوبندی مکتبہ فکر محفوظ نہیں ہے، اہل حدیث محفوظ نہیں ہیں، خانقاہی محفوظ نہیں ہیں، سب پر ان کی نظر ہے۔ میرے دوستو، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آج فیصلہ کرو، جو تمہارے لیے اس سلسلے میں کھڑا ہوگا تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ بولو بولو بولو، اور جو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے اوقاف کے سلسلے میں، ہم اس کو سبق سکھائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری ٹانگیں کاٹو اور ہمارے ووٹ تولو، آج یہ فیصلہ کر لو۔ میرے دوستو، اب اجلاس چل رہا ہے، دوسری کارروائیاں باقی ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اطمینان سے سنا۔ میں ڈاکٹر فیض قادری کا بہت ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ محنت تمام لوگوں کی محنت ہے، سب کی خدمت ہے، لیکن سب سے زیادہ محنت ان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے کامیاب کرے اور ہر طرح کے حسد سے اور شر سے ان کی حفاظت کرے اور ہمارے آنے کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، تقبل اللہ۔ کرسی ادھر کر دیں۔ جزاک اللہ، تقبل اللہ۔ بھائی آپ کھڑے ہیں، ساتھ ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے، جمعیت علماء جو کہے گی مانیں گے، کریں گے۔ جی جی جی، یہ غالباً یہ ایک آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ زندہ قوم تو پہلے سے ہیں، اب بیدار ہو جائیے، انقلاب آ جائے گا۔ ہم 1 انچ زمین بھی اپنے وقف کی ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء ہند کا اجلاس رواں دواں ہے اکابر کی دعاؤں کے سائے میں، صدر محترم کے سائے میں۔ اب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اپنی ذات کی طرف۔ ہم ایک دینی جماعت کے خدام ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہماری دنیا ہمارے دین کے تابع ہے، دین اصل ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ رب سب کا ہے، روزی سب کو دیتا ہے، زندگی سب کو دیتا ہے، پالتا سب کو ہے۔ اس کا کرم نہ ہو، اس کی ربوبیت نہ ہو تو کائنات نہیں چل سکتی۔ لیکن یاد رکھو، اس کی نصرت اس کے متقی بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، صالح بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کا احتساب ہونا چاہیے، اپنے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جو امت گناہوں میں لت پت ہو،
جو اللہ کی معتوب ہو، نبی پاک کی نافرمان ہو، سنت اور شریعت سے بالکل آزاد ہو، گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو، اعمال ایسے کرے گی جس پر اللہ کا عتاب نازل ہو، تو خدا کی نصرت کیسے آئے گی؟ اس لیے جمعیت علماء کے اکابر نے پہلے دن سے جمعیت علماء کے بنیادی اصولوں میں اصلاح معاشرہ کو بھی شامل کیا ہے۔ معاشرہ اجتماعیت کا نام ہے، جب فرد اچھے ہوں گے معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ الحمدللہ جمعیت علماء کا یہ شعبہ انتہائی فعال ہے۔ آپ میں سے بھی ہزاروں لوگوں کو اصلاح معاشرے کا روزانہ کا پیغام پہنچتا ہوگا، اور خطبہ کو تقریباً جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، حضرت صدر محترم کے افادات بھیجے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کی روشنی میں اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیں، گناہوں سے نفرت پیدا کریں، اعمال پر جمنے کے لیے اس سے درخواست کریں، اور ایسا ماحول بنائیں کہ ایک نیک ماحول، اچھا اور صالح ماحول گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، آپ جہاں کہیں بھی رہیں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمارے اس اجلاس میں ہم اصلاح معاشرے کے ناظم حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم سے درخواست کریں گے کہ وہ بہت اختصار کے ساتھ اپنا پیغام پیش فرمائیں، اور اصلاح معاشرہ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ آپ غور سے سنیں، اپنا مسئلہ سمجھ کر کے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، پہنچانے کی نیت سے سنیں۔